واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کہ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ ہم تم کو روزی دیتے ہیں، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کی تاکید کرتا رہے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ لوگ روزی کی برکت کے لیے وظیفے مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں وظیفہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ قرآن کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اس کو کوئی عمل میں نہیں لاتا۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، سب سے اہم فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اور کفر کے درمیان آڑ جو ہے فاصلہ کون ہے؟ نماز۔ نماز پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے، نہیں پڑھتا تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اس کو حدیث میں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ عماد عربوں میں خیمے لگانے کا بہت چیزا، پکے گھر اس زمانے میں نہیں بنتے تھے زیادہ، تو خیمہ جو ہوتا ہے دیکھا ہوگا، خیمے میں بیچ میں ایک بڑا ستون ہوتا ہے، پورا خیمہ اسی کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ کنارے پر تو خالی چھوٹی چھوٹی کھڑیاں لگا دی جاتی ہیں، تو بیچ کا جو ستون ہے اس کو عماد کہتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد جو ہے اس کا ستون بنیادی کون ہے؟ من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، برقرار رکھا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال دین کے اندر ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی مثال۔ سر کاٹ دیا جائے تو آدمی باقی نہیں رہتا، نماز ختم ہو جائے تو آدمی مومن نہیں رہتا۔ اس لیے نماز کا اہتمام۔ بعض ائمہ تو وہ ہیں جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تو کوئی آدمی نماز چھوڑ دے، نماز نہ پڑھتا ہو جان بوجھ کر، ایک تو ایک آنکھ لگی رہی نہیں پڑھ پایا، جان بوجھ کر، جیسے کہ آج کا نام لوگوں کا مزاج بنا ہوا، ان کے نزدیک تو کافر ہی ہو جاتا ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک جو ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا قتل ہے، کہ ایسے آدمی کی اسلامی حکومت ہو تو قتل کر دیا جائے۔ آج بڑی تعداد مسلمانوں کی اپنے آپ کو نماز سے دور رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کے نماز جو ہے اس کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے ماتحت جو گورنر تھے ان کے نام ایک سرکلر جاری کیا، اس میں کہا کہ تمہارے کاموں میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ من حفظھا وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ ومن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا اور دین کے دوسرے کاموں کو بطریق اولا ضائع کر دے گا۔ اس لیے نماز پر تو ہمارا دین قائم ہے۔ نماز میں سستی نہیں چھوڑنی چاہیے، خود بھی پڑھو، خود بھی پابندی کرو، اپنے ماتحتوں سے، اپنے گھر والوں سے، بیویوں سے، بچوں سے، اولاد سے، اور اپنے جو آپ کے قابو میں ہیں ان سے نماز کا اہتمام کراؤ۔ اس سے گھر میں برکت رہے گی، دینداری آئے گی۔ نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت یہ بھی ہونی چاہیے۔ بہت سے وہ ہیں اللہ کے بندے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، پورا سال گزر جاتا ہے کیونکہ قرآن ہاتھ میں لینے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی جو ہے غم کی بات ہے۔ اللہ نے اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہماری ہدایت کے لیے، اور محبوب کا خط آئے تو آدمی اپنے جیب میں سینے کے اوپر رکھتا ہے اور بار بار نکال کے پڑھتا ہے، یا میرے محبوب کا خط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ محبوب ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ کا یہ ہے پیغام ہے،
اس کو تو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کا اہتمام کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو صبح اور شام، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور کے ہم پر بہت بڑے حقوق ہیں۔ حضور اگر حکم نہ دیتے تو بھی ہم پر ضروری تھا کہ آپ پھر ہم درود بھیجتے۔ کیا جائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر درود بھیجو، تو میرے اوپر ایک درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں، کتنا بڑا بدلہ۔ پھر بھی ہم غفلت برت رہے ہیں، ہمارے مسائل کم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ وجہ یہی ہے، یہ ساری چیزوں سے غافل ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ایسے ہوئے ہیں کہ آخرت کو بھلا دیا۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے دنیا کے مقابلے میں ہر اعتبار سے اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چند روزہ زندگی، کروڑوں اربوں خربوں روپئے، ملین ٹریلین اگر جمع بھی کر لیے تو کب تک کے لیے؟ آنکھ بند ہوئی دوسروں کو دے کے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں آدمی کہتا میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا پیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سمجھا کہ نہیں؟ بس وہ اس کا مال ہے، باقی تو دوسروں کا ہے جس کو وہ حفاظت کر رہا ہے۔ مرے گا تب پتہ چلے گا کہ اس کا نہیں تھا، چھوڑ کے گیا نا، اس کا ہوتا تو لے کے جاتا، لے کے تو وہی جائے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ مال کے پیچھے مت دوڑو، اور مال مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو آج کل دیکھو دنیا کے کتنے ملکوں میں وہاں کے ملک کے سربراہ لوگ مال کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر وہاں جو انقلاب آتا ہے وہ ساری زندگی کا جمع کیا ہوا مال کچھ نہیں۔ لوگ اپنا مال سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے جو بینک ہے وہاں جمع کراتے ہیں۔ آج تک کسی کو ملا وہ واپس جنہوں نے سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں مال جمع کرایا، وہ سب وہی مالدار ہو جاتے ہیں خلاص۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ ہے اللہ سے یہ مانگو، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بناوے، ہماری ضرورتیں عافیت کے ساتھ پوری ہو جائیں، بس ہمارا کام ہو گیا۔ ورنہ آپ نے 10 بنگلے بنا لیے تو ایک ساتھ 10 بنگلوں میں سوئیں گے، ایک بنگلے کے اندر 50 روم بنائے تو ایک ساتھ 50 روم میں سوئیں گے؟ نہیں، ایک ہی روم میں سوئیں گے اور ایک ہی پلنگ پر سوئیں گے۔ یہ 50 بنگلے یا 5 بنگلے کس کام کے؟ آپ نے 100 جوڑی کپڑے سلوائے، بیک وقت کتنا پہنیں گے؟ ایک ہی جوڑی پہنیں گے، سب تو نہیں پہن سکتے، بلکہ 2 پہنیں گے تو لوگ کہیں گے دماغ میں خلل ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مثال دیتے تھے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ سہارنپور میں جتنی دکانیں ہیں میری ہیں، یوں ایک مثال دے، اور یہ جتنے کام اندر ہیں چاہے وہ مالک ہو جو بھی اپنے آپ کو مالک کہتا ہوں، وہ میرے کارندے ہیں، مجھے اتنا مل جاتا ہے جو میری ضرورت کا ہے، باقی یہ اپنے تنخواہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ اگر آپ سوچ لو تو آپ کو مال جمع کرنے کی ہرس نہیں رہے گی، سمجھا کہ نہیں؟ بس اتنا ضرور ہے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ حلال کو شادہ روزی دے، کسی کا محتاج نہ بناوے، اس کے لیے حلال کی کے لیے محنت کرو، حرام سے بچاؤ، حرام کی ایک پائی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حرام مال پیٹ میں جاتا ہے تو وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں انسان کے بدن کا جو حصہ حرام مال سے پرورش پاوے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کو انہوں نے خراج پر، یعنی اس پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، قیدی پکڑے جاتے تھے، غلام بنائے جاتے تھے، تو ایک ایک آدمی کے پاس 100 200 300 400 غلام ہوتے تھے، اور وہ سارے تو اپنے کام کے نہیں، اپنی گھر کے کام کتنے چاہیے کام کرنے کے لیے؟ 2 چاہیے، 4 چاہیے، 5 چاہیے، بڑا گھر ہوگا 10 چاہیے، باقی 200 کو کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہہ دیتے کہ تم
تم کو جو ہنر آتا ہے کرو، اور جو کماؤ اس میں سے اتنا ہم کو دے دو. اس کو خراج کہتے تھے، محصول. ایک غلام کو محصول پر دے دیتا. ایک مرتبہ وہ کھانا لایا. یہ حکایت صحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے. تو حضرت ابوبکر کو 3 دن سے فاقہ تھا. آیا لقمہ لیا منہ میں. غلام کے آقا آپ تو روزہ جب بھی میں کوئی بھی چیز لاتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں سے لایا، آج نہیں پوچھا آپ نے. کہ بتا دے میں تو 3 روز سے فاقہ تھا، بہت تکلیف تھی، اس لیے اجرت میں نے لقمہ منہ میں ڈال دیا. تو بتا کہاں سے لایا. تو کہا اسلام لانے سے پہلے میں نے جوتشی کی تھی. جوتش کو تو جانتے ہو، غیر آئندہ کی خبریں لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس وقت اس زمانے میں جو لوگ جاتے تھے ان کو جو ہے کچھ دیا دیتے تھے. تو وہ بھی میں نے جھوٹی کی تھی، اس لیے کہ مجھے آتی نہیں تھی حقیقت میں. اس وقت انہوں نے کہا ہمارے پاس آج دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر جب تم کبھی آؤ گے تو دیں گے. آج وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ مسلمان ہو چکا تھا. اسلام لانے کے بعد پھر قصہ ہی. تو کہ آج وہاں ایک دیگ چڑھی ہوئی تھی، کھانا پک رہا تھا. انہوں نے یہ کھانا اسی کے معاوضے میں دیا ہے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا. آپ نے انگلی ڈالی تاکہ وہ لقمہ نکلے. ایک لقمہ، اور وہ بھی 3 دن کے فاقے کے بعد پیٹ میں گیا تھا. یہ انگلی ڈالنے سے تو نکلے گا نہیں. لوگوں نے کہا حضرت ایسے نہیں نکلے گا، پانی منگواؤ پیو اور پھر طے کرو. ایک بڑے پیالے میں پانی منگوایا، پیتے رہے اور طے کرتے رہے، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے وہ لقمہ نکلا. تو کسی نے کہا کہ ایک تو لقمہ تھا، آپ نے اس کو نکالنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے کے قابل ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ جو جسم کا جو حصہ حرام لقمے سے بنے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. اس لیے یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں نکال کے رہتا. آج ہم لوگ حرام حلال نہیں جانتے. پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ، کس کام کا؟ حلال ملے، تھوڑا ہو وہ حلال ہو. حلال غذا کا اہتمام کرو گے آپ کے اندر بھی نیکی آئے گی، آپ کی اولاد میں، آپ کی نسلوں میں نیکی آئے گی. آپ نیک بنانا چاہتے ہیں اپنی نسلوں کو، اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ حلال کمانے کا اہتمام کرو. حلال سے پھر کوئی دوسری محنت بھی زیادہ نہیں، خود بخود اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیں گے کہ اولاد نیک بنے گی اگر حلال غذا ہوگی تو. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کرو. آج بچوں کی تربیت، بچوں کو اچھے اچھے کپڑے تو پہناتے ہیں، اچھے جوتے خرید کر لا کر پہناتے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتی ہیں. چھٹی کے دن جو ہے جو آف ہوتا ہے اس دن بچوں کو گھمانے بھی لے جائیں گے کار میں بٹھا کر کے، آئس کریم بھی کھلائیں گے. لیکن بچے کو کبھی نماز سکھائی، کلمہ سکھایا، اللہ کا نام سکھلایا؟ یہ ہماری کمزوری ہے. یہی بچہ جس کے لیے ہم یہ کما رہے ہیں، کل کو ہمارا دامن پکڑ کر اللہ سے کہ باری تعالیٰ میرے باپ نے سارا انتظام کیا تھا لیکن مجھے کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، مجھے جہنم میں بھیج دو، اس کو بھی ساتھ میں بھیجو، وہی لے جائے گا جہنم میں. اللہ حفاظت فرمائے میری آپ کی. اس لیے اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. اولاد کی تربیت، آج ہم نے اولاد کے لیے کیا سمجھا؟ ان کے لیے کوئی دکان بنا دیں، ان کے لیے ایک بلڈنگ بنا دیں، رہنے کا گھر بنا دیں، زمین خرید لیں، ان کے لیے کوئی اور تجارت کا سامان کر لیں. تو ہم سے دیں کہ ہم نے ان کا بھوشیہ سدھاری نہیں دوں. بھوشیہ یہ ہمارے اندر ہی بھوشیہ ہے. اس کا کب تک یہ بھوشیہ چلے گا؟ اس کو آخرت کی کامیابی مل جائے تو بھوشیہ وہ ہے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اولاد کی تربیت کی طرف دھیان دو. آج ہے صبح باپ جب گھر سے نکلتا ہے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو دیر سے گھر پہنچتا ہے تو بچے سوئے ہوئے ہیں. کب اٹھے، کس کی صحبت میں رہے، کیا سیکھا، باپ کو کچھ پتہ نہیں. بس چھٹی کے دن گھومنے لے جائے گا، سمجھے گا باپ ہونے کا حق میں نے ادا کر دیا.
یہ نہیں چلتا. اس کی طرف اپنے اولاد کی تربیت کا اہتمام کرو، ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ. دین سکھاؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، کچھ پڑھ کے بخشیں گے. دین نہیں سکھایا تو وہ کچھ نہیں. چاہے آپ نے ساری دنیا کی دولت ان کے پاؤں میں آ کر رکھ دی. ہمارے ایک شاگرد ہیں، بہت پرانے ہو گئے وہ، تو آپ دیکھیں گے تو مجھے ان کا شاگردہ سمجھیں گے. وہ امریکہ میں کئی سال سے رہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا تو دیکھا 3 لڑکے، نوجوان لڑکے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے، الگ کھڑے رہے. میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو، کیوں کھڑے، تم شریک نہیں ہوتے؟ ہم کا ہمارا وضو نہیں ہے، ہم کو نماز نہیں آتی. تم کون ہو؟ کہ اسی کے بیٹے ہیں، مرنے والے کے بیٹے. مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے. ہماری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہ گئے وضو کرتے. ایسا حال ہے. اس لیے اولاد بھی پیسے دینے سے کام نہیں، ان کی تربیت کرو گے اچھی تو وہ کام آئے گی. وہ دعا کرے گی آپ کے لیے. ان کی دعا جو ہے وہ ہے اصل. اس لیے ان کی تربیت کی طرف توجہ کیجیے اور یہ دنیا کا پیچھا چھوڑیے. دنیا مل جانے کو اپنا کمال نہ، بس ضرورت جتنی مل جائے. اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے، مگر اس میں بھی حلال کا اہتمام. آرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ خود بھی کا اہتمام کرو، اپنے ماتحتوں کو بھی بتاؤ، اور اللہ سے اس کی دعا بھی مانگو. اللہ سے توفیق مانگو، دعا کی عادت ڈالو. ساری تدبیریں ہم کر ڈالتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو ایک ہی نہیں کرتے. کیا؟ دعا وہاں کام کرتی ہے جہاں ہماری تدبیریں کام نہیں کرتی. اور دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب نسخہ ہم کو عطا فرمایا. دعا کرتا ہے آدمی تو دل کو سکون ہو جاتا ہے. یہ سکون دلیل ہی کہ دعا قبول ہو گئی. اس لیے اس کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے کافروں کو حاصل نہیں ہے. گھر میں بھی سب کو سکھاؤ، سب کی تربیت ہمارا کام ہے. ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. ہماری نسلیں آئندہ ایمان پر قائم ہیں. آج تو اب حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت نے کورس بدل دیا، اسکولوں کا کورس بدل دیا، ساری بت پرستی اندر آ گئی. سناتن دھرم لوگ قبول کریں اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں سب کو. ہمارا ایمان خطرے میں، ہمارا ایمان ہمارا بڑوں کا، چھوٹوں کی تو بات ہی کہاں ہے. ایسے حالات میں ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. آپ کو کرو گے یا نہیں سب؟ اللہ آپ کو توفیق دے. اللہ آپ سب لوگوں کو، آپ کے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے نوازے. اولاد کو اللہ علم دے، عمل دے، صلاح دے، تقویٰ دے. ان کی بہترین تربیت فرما کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے روزی میں بھی برکت دے. اللہ ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جاؤ.